ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں. کیسے؟ سوچئے ہم یہ جو روپیہ پیسہ جی سکے جو ہوتے ہیں کوائنس، جی سوچو تو صحیح کہ یہ سکے اور یہ روپیوں کے یہ نوٹ کن کن ہاتھوں سے ہو کر گزرے ہوں گے جو ہم تک آتے ہیں. بالکل صحیح کر. ہو سکتا ہے بہت سارے پاک صاف لوگ بھی رہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کے اندر پاکی صفائی طہارت نام کی کوئی چیز نہیں، بے شک. ان کے ہاتھوں سے گزر کر وہ سکہ ہم تک آتا ہے، ان کے ہاتھوں سے گزر کر وہ نوٹ ہم تک آتا ہے. جب اس نوٹ کو ہم چھوتے ہیں پکڑتے ہیں وہ سارے جراثیم منتقل ہو گئے ہمارے ہاتھ میں. اب اسی ہاتھ سے ہم کوئی چیز اٹھا کے کھاتے ہیں وہ جراثیم ہمارے پیٹ میں چلے گئے. فرض کیجئے ہم بسوں میں چڑھتے ہوئے ٹرین میں چڑھتے ہوئے جی ہم جو ہے پکڑتے ہیں کسی یعنی لوہے کی کوئی کھمبی ہو کچھ بھی ہو کہیے، ہم اس کو پکڑتے ہیں بس میں ٹرین میں. سوچو کہ کن کن ہاتھوں نے اس کو نہیں پکڑا ہوگا. بالکل. تو کیسے جراثیم اس کے اندر نہیں ہوں گے؟ جب ہم اس چیز کو پکڑتے ہیں تو خود بخود وہ جراثیم ہمارے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. اگر ہم ہاتھ دھوئے بغیر اسی ہاتھ سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے پیٹ کے اندر جاتے ہیں بے شک. اور امراض کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ مغربی دنیا میں جگہ جگہ پوسٹرز لگے رہتے ہیں اپنے ہاتھ صاف رکھو، اپنے ہاتھ صاف رکھو. سبحان اللہ، شریعت نے 1400 سال پہلے اس طرف رہنمائی فرما دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں 10 من الفطرہ، 10 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سلیمہ سے ہے. بالکل. فطرت سلیمہ پہ قائم رہنے والا انسان ان 10 باتوں کا بہت خیال رکھتا ہے. بے شک. اور ان میں سے ایک چیز آپ نے بات ارشاد فرمائی، غسل البراجم. غسل البراجم، انگلیوں کے جوڑ. یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں ان کے دھونے کو پیارے نبی نے 10 امور فطرت میں سے قرار دیا ہے. کتنی اہم بات ہے. حالانکہ یہ 10 امور فطرت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر تمام پیغمبروں نے عمل کیا ہے، جن پر تمام رسولوں نے عمل کیا ہے، اور فطرت سلیمہ پہ قائم رہنے والا ہر انسان اسے اپنائے گا. اور اس میں سے اللہ کے نبی فرما رہے غسل البراجم. اب دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف انگلیاں دھوئے گا، جی پورا ہاتھ دھوئے گا، ظاہر بات ہے. تو سوچو کہ شریعت نے 1400 سال پہلے اپنی ہتھیلی اور اپنے ہاتھ کو صاف رکھنے کی اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو 10 امور فطرت میں سے قرار دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج اسی بات کو سائنسدان اور میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹرز ایک تحقیق اور ریسرچ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا راز ہوتا ہے کہ اگر ہم ہاتھوں کی صفائی کا لحاظ نہیں رکھیں تو بہت سارے جراثیم ہیں جو ہمارے پیٹ میں جا کر امراض کا سبب بنتے ہیں. تو یقیناً پاکی صفائی اور صحت و تندرستی ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے. جو پاک صاف ہیں وہی صحت مند اور تندرست ہیں، اور جن کی زندگیوں میں پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ان کی صحت اور تندرستی برقرار نہیں رہ سکتی. بے شک. لیکن شیخ ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں غلو کا شکار ہوتے ہیں. وہ کتنی بھی پاکی حاصل کر لیں انہیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ میں پاک ہوا ہوں، اور بہت زیادہ پانی کا خرچ کرنا، اس طرح کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ ایک انتہا اگر یہ ہے گندگی پسند لوگ گندگی پسند لوگ، تو یہ دوسری انتہا ہے کہ بعض لوگ پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاملہ اس حد تک جا پہنچتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس غلو کے راستے سے وسوسے کے مریض ہو جاتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں گے کسی کو کہ وضو کر رہا ہے، وضو میں ہاتھ دھو رہے ہوں گے، کتنے مرتبے؟ 3 مرتبے زیادہ سے زیادہ دھونا ہے. آپ دیکھیں گے 4 مرتبے، 5 مرتبے، 6 مرتبے. کیا ہے؟ وسوسہ. شاید یہاں کہیں سوکھا ہو، شاید یہاں کہیں سوکھا ہو. پیر میں بھی وہی 10 مرتبے پیر دھوتے ہیں اور تب بھی ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ پیر صاف ہوا ہے کیا. یہ دراصل غلو کا مرض ہے اور وسوسے کا مرض ہے. انسان پاکی صفائی کے سلسلے میں اگر غلو سے کام لے تو پھر وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسے کا مریض ہو جاتا ہے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو سے کام لیں گے، حد سے تجاوز کریں گے. جی پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ. میری امت میں ضرور بس ضرور ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دعا کے سلسلے میں غلو سے کام لیں گے
اور ایک پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو سے کام لے گے. آج دیکھو دونوں نظر آتے ہیں آپ کو. اور پاکی صفائی دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس قدر نظافت کا اہتمام کرتے ہیں کہ وسوسے کے شکار ہیں. وسوسے ایک کے چیز شکار. پاک ہے خامخواہ شک کرتے نہیں گندی ہے. جی جی ہاں بیجا جو پاکی صفائی کے سلسلے میں غلو کا مزاج ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. شریعت یہاں بھی جو ہے ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتی ہے. بے شک جزاک اللہ خیرن. الحمدللہ ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ جس مذہب کے اور جس دین کے ماننے والوں پر آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گندگی پسند ہوتے ہیں، ان کے علاقے، ان کی گلیاں، ان کے محلات جو ہوتے ہیں وہ گندگی سے بھرے ہوتے ہیں، اس دین نے اپنے ماننے والوں کو کیا رہنمائی دی ہے اور انہیں کیا تعلیمات دی ہیں. سبحان اللہ، آج سے 1400 سال پہلے انہیں زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی دی ہے اور صفائی کو ایمان قرار دیا ہے، صفائی کو عبادت قرار دیا ہے. آج اسی کے ماننے والے صفائی کے تعلق سے کس قدر سستی اور غفلت کا شکار ہیں کہ آج ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندگی پسند ہوتے ہیں. ضرورت ہے دینی بھائیوں اور ناظرین کرام کہ ہم صفائی و ستھرائی کے تعلق سے اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے گھر کو، اپنے محلات کو، اپنے پاس پڑوس کے علاقوں کو، اپنے جسم کو، ہر چیز کو صاف ستھرا رکھیں اور ایک مثالی انسان بننے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس پر آپ کو اجر ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صفائی ستھرائی کے تعلق سے اپنے اندر بیداری پیدا کریں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.